جب لا اکراہ فی الدین ایمان والے کے لیے ہوتا کہ اسلام میں رہ کے تمہاری مرضی ہے، جس چیز کو مان لو، جس چیز کو چاہے چھوڑ دو، کبھی اللہ یہ بیان نہ کرتا تلک حدود اللہ، یہ اللہ کی حدیں ہیں، فلا تعتدوها، ان حدوں سے تجاوز نہ کرو. یعنی اس کو حدوں میں رکھا گیا ہے، اس کے درمیان اس کے گرد دائرہ کھینچا گیا، یہ ان دائرے سے باہر نہیں جا سکتا. جب انہیں بلایا جاتا ہے الی اللہ و رسولہ کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول کی طرف، لیحکم بینہم کہ تاکہ فیصلہ کر دیا جائے تمہارے درمیان، جدھر اختلافات ہیں، جن معاملات کے اندر انتشار ہیں، جن معاملات کے اندر کوئی اشکال آ گیا ہے، تو ان معاملات کو سامنے رکھ کے آ جاؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لو. فرمایا اذا فریق منہم معرضون، ایک فریق ان میں ایسا ہے جو اعراض کرنے والا ہے، ایک فریق ان میں ایسا ہے جو اعراض کرنے والا ہے، اس نے پکڑ لیا یہ لا اکراہ فی الدین، جو منہ پھیر رہا ہے کہ آؤ اللہ اور اس کے رسول سے فیصلہ کروا لو، اپنے معاملات کو پیش کرو، اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دے. ایک فریق اعراض کر رہا ہے، اسی نے پکڑ لیا یہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی سختی نہیں ہے جی، دین میں زبردستی نہیں ہے، ہمارا دل چاہے گا تو ہم مانیں گے، ہمیں کوئی چیز اچھی لگے گی تو ہم مانیں گے، نہیں اچھی لگے گی ہم نہیں مانیں گے. اسی کو کھول کر بیان کیا. فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، فرمایا يَأْتُوا إِلَيْهِ مُذْعِنِينَ، جب کوئی بات ان کے حق میں آتی ہے، اسلام کی بات، اللہ کے نازل کردہ دین کی بات کوئی ان کے حق میں آتی ہے، يَأْتُوا إِلَيْهِم مُذْعِنِينَ، ہاتھ باندھ کے چلے آتے ہیں، ایسے فرما برداری کا اظہار کرتے ہیں کہ یہ تو بہت زیادہ دین کو ماننے والے ہیں. فرمایا کوئی بات جب ان کے حق میں آتی ہے تو وہ يَأْتُوا إِلَيْهِم مُذْعِنِينَ، وہ ہاتھ باندھ کے آتے ہیں. جو بات پسند نہیں ہوتی تو وہاں کیا کرتا ہے، دین سے اپنا چہرہ پھیر لیتا ہے. کسی سے آپ پوچھئے بھائی آپ نے لمبے لمبے بال رکھے ہوئے ہیں، کیوں رکھے ہوئے ہیں؟ جی نبی علیہ السلام کی سنت ہے، زید بن حارثہ کے بڑے بڑے بال تھے، صحابہ نے رکھے ہوئے تھے، تو اس کو اصل میں لمبے بال رکھنا پسند ہے. تو فرمایا یاتو الیہم مذعنین، جب ان کے حق میں بات آتی ہے تو ہاتھ باندھ کے چلے آتے ہیں، جب ان کے حق میں اسلام کی بات آتی ہے گردن جھکا کے چلے آتے ہیں، اور جب ان کے خلاف ہو، جب انہی سے پوچھو جناب یہ آپ کی شلوار ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے، لا اکراہ فی الدین، دین میں اتنی سختی نہیں ہے بھائی، جب نماز پڑھیں گے تو کر لیں گے اوپر، ورنہ آپ ایسے ٹوکتے نہ پھرا کریں، دین میں اتنی سختی نہیں ہے. یہ جواب آ رہا ہے. آپ ان سے پوچھیں جناب آپ نے یہ انگوٹھی پہنی ہوئی ہے، خیر ہے؟ ہاں انگوٹھی پہننا نبی علیہ السلام کی سنت ہے، 4 ماشے تک نبی علیہ السلام نے فرمایا چاندی کی انگوٹھی پہن سکتا ہے، تو پہنی ہوئی ہے میں نے. اور اب اسی سے پوچھیں کہ جناب وہ داڑھی نہیں ہے آپ کی، لا اکراہ فی الدین، دین میں اتنی سختی نہیں ہے، دین میں اتنی. فرمایا کہ وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، کوئی بات ان کے حق میں آتی ہے، ان کو پسند ہوتی ہے، اسلام کی کوئی بات انہیں اچھی لگتی ہے، یاتوا الیہم مذعنین، سر جھکا کے ہاتھ باندھ کے تابعداروں کی طرح آ جاتے ہیں. اور جب اسلام کی کوئی بات ان کی طبیعت اور ان کے مزاج کے خلاف ہوتی ہے تو کیا کرتے ہیں، اپنا چہرہ دین سے پھیر لیتے ہیں. تو یہ طریقہ کار ان لوگوں کا ہے جن کے بارے میں فرمایا دنیا آخرت کا خسارہ یہ لوگ اٹھانے والے ہیں، خسران مبین کا شکار ہونے والے ہیں. اس کو خود اچھا لگتا ہے، اس کی طبیعت کے اندر ہے کہ میں اچھا لباس پہنوں، صاف ستھرا لباس پہنوں، جمعے میں آتا ہے صاف ستھرا لباس پہن کے آتا ہے، عید کے دن آتا ہے بڑا صاف ستھرا لباس پہن کے آتا ہے، خوشبو اس کو اچھی لگتی ہے. اب یہ دلیل کیا دیتا ہے، نبی علیہ السلام نے فرمایا صاف ستھرا لباس پہن کے مسجد میں آیا کرو، نبی علیہ السلام نے فرمایا عطر استعمال کیا کرو، خوشبو استعمال کیا کرو. جب اس سے پوچھا جائے یہ جو آپ عطر استعمال، یہ جو آپ خوشبو استعمال کر رہے ہیں اس میں تو الکوہل ہے، یہ الکوہل والا عطر استعمال کر رہے ہیں، الکوہل تو اسلام میں استعمال کرنا جائز نہیں ہے، تو آپ اس کو کیا جواب دیکھیں گے؟ اس کا جواب یہ ہوگا لا اکراہ فی الدین، دین میں اتنی سختی نہیں، اتنا سخت دین نہیں ہے ہمارا کہ آپ اس طرح منع کرتے پھریں کہ جناب یہ اس طرح نہ کرو، اس طرح نہ کرو. دل چاہے گا تو اسے مان لیں گے. یہی فرمایا وَإِن يَكُونَ لَهُمُ الْحَقُّ، کوئی بات ان کے حق میں آتی ہے تو پھر اسے کیا کرتے ہیں، یاتوا الیہم مذعنین، ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں، سر جھکا کے چلتے ہیں، تابعدار اور فرما بردار بن کے چلتے ہیں، اسلام کے راہی بن جاتے ہیں. اور جب کوئی بات ان کی طبیعت اور مزاج کے خلاف ہوتی ہیں پھر اس کے خلاف اپنا دین سے چہرہ پھیر لیتے ہیں. سوال آتا ہے، پوچھتے ہیں جناب وہ اسلحہ رکھ سکتے ہیں ہم سنت سمجھ کے؟ اسلحہ رکھ لیں، سنت، نبی علیہ السلام اسلحہ رکھتے ہیں، ان کے گھر میں اسلحہ ہوا کرتا تھا، سنت سمجھ کے اسلحہ رکھ لیں؟ اسلحہ رکھ لیا سنت سمجھ کے، لیکن داڑھی کوئی نہیں، نماز کوئی نہیں، دین کا طریقہ کار کوئی نہیں، اور بڑی بڑی مونچھیں ٹخنوں سے نیچے جا رہی ہے شلوار، اور اسلحہ رکھا ہوا ہے سنت سمجھ کے. یہ قرآن کہتا ہے یاتوا الیہم مذعنین، جب بات ان کے حق میں آتی ہے تو بڑے فرما بردار بن جاتے ہیں، اور جب بات ان کے خلاف جاتی ہے اپنی حفاظت کے لیے اور اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھ لیا،
اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھ لیا اور دلیل دی جناب نبی علیہ السلام اسلحہ رکھتے تھے، اسلحہ ان کے پاس، اسلحہ رکھنا سنت ہے۔ تو اسی طرح جب کہا کہ اپنی حفاظت کے لیے، اپنے گھر والوں کی حفاظت کے لیے ذرا پردے کا نظام کراؤ گھر میں، لا اکراہ فی الدین، پردے کا نظام کراؤ، اس میں تمہاری بھی حفاظت ہے، تمہاری عزت اور وقار بھی ہے، تمہارے گھر والوں کی بھی حفاظت ہے، اس میں پردے کا انتظام کرو، گھر میں شرعی پردہ لاگو کر دو۔ لا اکراہ فی الدین، دین اتنا سخت نہیں ہے، اس بچی کو پردہ کرا دیں، اس کو باہر ایسے بھیجیں گے، لا اکراہ فی الدین، دین میں اتنی سختی نہیں ہے جتنی آپ بیان کریں۔ تو فرمایا وَإِن يَكُن لَّهُمُ الْحَقُّ، بات ان کے حق میں آئے تو یاتوا الیہ مذعنین، ہاتھ باندھ کے چلتے ہیں۔ فرمایا افی قلوبہم مرض، اللہ نے اس کے اوپر تبصرہ کیا، فرمایا کیا ان کے دلوں میں مرض ہیں؟ ایسی بات کیوں کرتے ہیں؟ بات ان کے مزاج کے مطابق ہو یا ان کے مزاج کے خلاف ہو، انہیں عمل کرنا چاہیے، کہیں غلطی پہ ہیں تو غلطی کو تسلیم کرنا چاہیے۔ فرمایا افی قلوبہم مرض، کیا ان کے دلوں میں مرض ہے؟ ام ارتابوا، یا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں، جس دین کو انہوں نے اختیار کیے ہیں اس میں کیا یہ شک میں پڑے ہوئے ہیں؟ ام، یا انہیں یخافون ان یخیف اللہ، کہ انہیں یہ خطرہ ہے یا انہیں یہ خوف ہے، دین تو انہوں نے اختیار کر لیا، اب خوف لگا ہوا ہے کہ کہیں ہمارا حق نہ مار لے اللہ اور اس کا رسول، کہ ان کے حق کی حق تلفی نہ ہو جائے، ان کے حقوق کو غضب نہ کر لیا جائے۔ فرمایا بل اولئک هم الظالمون، یہ لوگ پکے ظالم ہیں۔ یہ کلمہ پڑھنے والے کے لیے کہا، کسی یہودی کے لیے نہیں کہا، کسی نصرانی کے لیے، کسی مجوسی کے لیے نہیں، کلمہ پڑھنے والے کے لیے کہا۔ اللہ اور اس کا رسول فیصلہ کر دیں، اب اپنا بھی کوئی اختیار سمجھتا ہے، اس کو ڈائریکٹ اللہ نے نافرمانی سے تعبیر کیا ہے، اس لیے فرمایا بل اولئک هم الظالمون، یہ لوگ پکے ظالم ہیں۔ مذبذبین بین ذلک، لا الہ ہؤلاء ولا الہ ہؤلاء، درمیان میں ڈاواں ڈول ہے، پکے نہ ادھر کے ہوتے ہیں نہ ادھر کے ہوتے ہیں، یا تو کفر میں چلے جاؤ پورے کے پورے یا اسلام میں آ جاؤ پورے کے پورے، نہیں، مذبذبین بین ذلک، درمیان میں ڈاواں ڈول ہے۔ وجہ کیا بنی؟ لا اکراہ فی الدین کا غلط استعمال کیا۔ جب نصیحت کرنے والے آئے، حکم بیان کرنے والے آئے، آیات پیش کر کر کے بتا رہے تھے، احادیث پیش کر کر کے بتا رہے تھے، ادھر کیا کیا؟ جو بات پسند نہیں آئی، جو بات مزاج کے خلاف تھی، لا اکراہ فی الدین سنا کے ان کی دعوت کا زور توڑ دی۔ تو اس لیے ضرورت آئی کہ ہم جو چاہیں گے مانیں گے، جو چاہیں نہ مانیں۔ تو اس لیے ضرورت پیش آئی کہ لا اکراہ فی الدین کا اصل معنی آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے۔